किसी भी मुल्क की फलाह व तरक्की और खुशहाली में फ्री एंड फेयर इलेक्शन का बहुत ही अहम किरदार होता है। ये बात 100% दुरुस्त है, क्योंकि जो हुक्मरान अपने मुल्क में इंतखाबात ही साफ़ और शफाफ तरीके से ना करा सकें, वो ख्वाह क्या मुल्क के हमदर्द होंगे। सन 1947 से आज तक हम बहैसियत अवाम ये सुनते हुए आए हैं कि पाकिस्तान में होने वाले तमाम इंतखाबात में धांधली हुई है। हर इलेक्शन में अवाम का ही हक मारा जाता है। हर इलेक्शन में अवाम के हक पर डाका डाला जाता है। सिर्फ जीतने वाली पार्टी का ही ये मौक़िफ़ होता है कि इलेक्शन साफ और शफाफ हुए हैं। बाकी हारने वाली तमाम पार्टियां इलेक्शन में धांधली का शोर मचाती हैं। कुछ कहती हैं कि जीतने वाली पार्टी के कारकुनान बैलेट बॉक्स चोरी करके ले गए, कुछ कहते हैं कि नाजायज़ वोट डाले गए, यहाँ तक कि तो मरे हुए लोगों के भी वोट कास्ट हो जाते हैं। और कुछ कहते हैं कि इलेक्शन तो सिर्फ नाम के थे, ये सारा खेल तो इस्टेब्लिशमेंट ने खेला है अपनी वफादार पार्टी को जिताने के लिए। और कुछ तो ये भी कहते हैं कि इंतखाबात तो सिर्फ वही पार्टी जीतती है कि जिसके सर पर अमेरिका का हाथ होता है। मतलब ये कि मुल्क की सबसे बड़ी और अहम ताकत आवाम का ही सिर्फ इलेक्शन में कोई किरदार नहीं होता, जबकि मुल्क के तमाम तर ताकतें इंतखाबात में अपना अपना किरदार अदा कर जाती हैं, हत्ता कि हकीकत में इनका कोई किरदार नहीं होता। इन तमाम बयानात को सुनकर ऐसा लगता है कि आवाम शुरू से ही बेवकूफ़ बनती आई है और बनती रहेगी। हमारे यहाँ इलेक्शन बहुत ही नाक़िस और कदीम तर्ज पर होते हैं, जिस पर बेतहाशा एतराज़ात हैं, और ये एतराज़ात हर इलेक्शन में उठते हैं और उठते रहेंगे। जब तक इन एतराज़ात को हल नहीं किया जाता, हमें अपना इलेक्टोरल प्रोसेस को मुकम्मल चेंज करना पड़ेगा। इसमें मुस्बत इस्लाहात लानी पड़ेंगी। हमें अपने इलेक्शन के निज़ाम में जिद्दत लाना पड़ेगी, इंतखाबात में बेहतरी लानी पड़ेगी। और ये इस वक्त तक नहीं हो पाएगा कि जब तक हम अपने निज़ाम में टेक्नोलॉजी शामिल नहीं कर लेते। पहले पूरी दुनिया में इंतखाबात इस तर्ज पर होते थे कि जिस तरह आज पूरे पाकिस्तान में होते हैं, लेकिन फिर ये ममालिक इलेक्शन के निज़ाम में जिद्दत और बेहतरी लेकर आए। अपने इंतखाबात में इन ममालिक ने टेक्नोलॉजी को शामिल किया, जिससे इनके इंतखाबात का निज़ाम मज़ीद बेहतर हुआ। इलेक्शन में टेक्नोलॉजी शामिल करने से मुराद ये है कि इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM पर कराए जाएं। सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या EVM है क्या और किस तरह काम करती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM इलेक्शन कराने का एक एडवांस तरीका है कि जिसमें वोटिंग कागज़ पर ठप्पा लगाकर पर्ची बैलेट बॉक्स में नहीं डाली जाती, बल्कि इसमें वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या EVM के दो कंपोनेंट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट और वोटिंग यूनिट। कंट्रोल यूनिट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर सुबह के वक्त मशीन को इनेबल कर देता है और स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद इसके ज़रिए वोट कास्ट किया जा सकता है। वोटर अपना शनाख्ती कार्ड लेकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जाएगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर पहले तस्दीक करेगा कि वोटर का वोट इस हलके में है या नहीं। तस्दीक करने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैलेट बटन प्रेस कर देगा। वोटर इसके बाद वोटिंग की जानिब जाएगा, जिसमें बहुत सारे प्रेस करने वाले बटन होंगे। हर बटन के आगे पार्टी का निशान और पार्टी के नुमाइंदे का नाम दर्ज होगा। वोटर अपनी पसंदीदा पार्टी और सियासतदान को बटन दबाकर वोट डालेगा, जिसके बाद वो वोट मशीन में सेव हो जाएगा। इसके साथ ही इस वोट की एक पर्ची भी निकलेगी, जिसे बैलेट बॉक्स में डाला जाएगा। पर्ची इसलिए कि बाद में रीचेकिंग की जा सके। इससे डुअल स्टैंपिंग का मसला भी हल हो जाएगा कि जिससे वोट भी ज़ाया नहीं होगा। शाम को वोटिंग ख़त्म होने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्लोज बटन प्रेस करेगा। ये स्टार्ट और क्लोज का बटन सिर्फ एक ही बार प्रेस हो सकता है, ताकि मुकर्ररा वक्त ख़त्म होने के बाद दोबारा वोट ना डाला जा सके। इसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर टोटल का बटन दबाएगा कि मशीन तमाम वोट टोटल कर ले। फिर आखिरी में रिज़ल्ट का बटन दबाया जाएगा, जिस पर मशीन एक पर्ची जनरेट करेगी कि टोटल कितने वोट डले हैं, किस पार्टी को कितने वोट डले हैं और कौन सी पार्टी इस हलके से फतहयाब हुई है। इस पर्ची को भी बैलेट बॉक्स में डाला जाएगा और ये रिज़ल्ट भी सेफ रहेंगे।
اس کے بعد الیکشن کمیشن اس مشین اور بیلٹ باکس کو اپنے قبضے میں لے لے گا۔ اب چاہے کوئی بیلٹ باکس چوری کر کے لے جائے، بیلٹ باکس میں تھپا لگا کر پرچیاں ڈال دے، بیلٹ باکس سے پرچیاں نکال لے، وغیرہ وغیرہ، نیز دھاندلی کا کوئی بھی ہٹ کنڈا اپنا لے، تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ تمام رزلٹ ای وی ایم میں موجود ہیں۔ اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ یہ جو رات تک غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ چلتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ مشین کی مدد سے فوری رزلٹ اناؤنس کیے جا سکیں گے۔ اس سے عوام کی بے چینی بھی نہیں بڑھے گی اور نہ ہی صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا، نہ ہی عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا جا سکے گا، اور نہ ہی سیاستدان، اسٹیبلشمنٹ اور کوئی اور طاقت اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکے گی، اور اس معاملے میں تو امریکی سازش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ای وی ایم آج کے دور میں بہت ہی پاپولر ہے۔ تقریباً دنیا کے 31 ممالک میں ای وی ایم پر کامیاب الیکشن ہو چکے ہیں۔ 14 ممالک میں یہ مشینیں انتخابات کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں۔ 11 ممالک میں ای وی ایم کا تجربہ کیا جا رہا ہے۔ 5 ملکوں میں ای وی ایم کے پائلٹ پروجیکٹ چل رہے ہیں۔ 8 ممالک میں پائلٹ پروجیکٹ کے بعد اس کا سلسلہ رک گیا ہے۔ بھارت کی اگر بات کریں تو سن 1989 میں ای وی ایم کا تجربہ کیا گیا اور سن 2004 سے قومی سطح پر اس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ صاف اور شفاف انتخابات کو ممکن بنانے کے لیے بہت سارے ملکوں نے اس ای وی ایم کو ایک موقع ضرور دیا ہے۔ کسی نے اسے معمہ نہیں بنایا، لیکن ہمارے یہاں یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین تجربے سے پہلے ہی ایک بہت ہی بڑا معمہ بن چکی ہے۔ ای وی ایم پر الیکشن کمیشن کے 37 اعتراضات ہیں، جن میں سے 27 الیکشن کمیشن آف پاکستان ای سی پی کی کیپیسٹی کے حوالے سے ہیں اور 10 ٹیکنیکل ہیں۔ کیپیسٹی کے حوالے سے جو اعتراضات ہیں وہ یہ ہے کہ ای وی ایم کو ارینج کرنا، اسٹاف اور عوام کو ای وی ایم کی ٹریننگ فراہم کرنا، ای وی ایم کی سیکیورٹی اور اسٹوریج کا خیال رکھنا، وغیرہ وغیرہ۔ خیر، یہ کنسرن تو ای وی ایم سے متعلق نہیں ہے بلکہ ای سی پی سے متعلق ہیں، جسے ای سی پی نے بہتری لا کر حل کرنا ہے۔ ہم اب بات کرتے ہیں ان اعتراضات پر جو ای سی پی اور سیاسی جماعتوں نے ای وی ایم پر اٹھائے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ اگر کسی الیکشن سیل میں بجلی نہ ہو تو یہ مشین کیسے چلے گی؟ اگر کسی الیکشن سیل میں بجلی نہیں ہوتی تو یہ مشین بیٹری پر چلے گی۔ اس بیٹری کا بیک اپ 24 آورز کا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مشین بجلی کی محتاج نہیں۔ ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اگر کہیں پر انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہ ہو تو یہ مشین کس طرح آپریٹ کی جائے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس مشین میں انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ نہ ہی اس مشین میں آپریٹنگ سسٹم ہے اور نہ ہی ووٹنگ یونٹ اور کنٹرول یونٹ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، بلکہ یہ دونوں ڈیوائسز ایک دوسرے سے وائرس کے ذریعے کنیکٹڈ ہوتی ہیں۔ یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے کہ ایک ووٹر ایک بٹن کو 2 یا اس سے زائد بار دبائے تو ایک بار میں پارٹی یا کینڈیڈیٹ کو ایک سے زیادہ ووٹ ڈل جائے گا۔ یہ سوال بالکل جائز ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس مشین کو ڈیزائن ہی اس طرح سے کیا گیا ہے کہ ووٹر کے ایک بار بٹن پریس کرنے پر یہ مشین ڈس ایبل ہو جائے گی اور پھر ایک ہی ووٹ کاسٹ ہوگا۔ پھر چاہے ووٹر ایک بار بٹن کو دبائے یا پھر 10 بار، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوال اٹھایا گیا ہے کہ اگر ایک ووٹر ایک ساتھ 2 یا 3 بٹن دبا دے تو ایک ساتھ 2 یا 3 پارٹیوں کو ووٹ چلا جائے گا، لیکن ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ چاہے ووٹر اپنے ہاتھوں کی 10 انگلیوں سے بیک وقت 10 بٹن بھی پریس کر دے تو ووٹ صرف ایک پارٹی یا کینڈیڈیٹ کو ہی ڈلے گا، جو بٹن سب سے پہلے دبا ہوگا۔ پھر اس کے بعد مشین ڈس ایبل ہو جائے گی۔ اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اگر اس مشین میں کوئی ایلفی ڈال دے یا کیل پھنسا دے تو، لیکن ایسا کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اس سے مشین کی پرفارمنس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ایک جو تمام اعتراضات میں سے سب سے جائز اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس مشین کو ہیک کر لیا گیا یا اس میں ٹیمپرنگ کر لی گئی تو اس کا کیا حل ہوگا؟ اس مشین کو ہیک کرنا ناممکن ہے، کیونکہ اس میں انٹرنیٹ موجود ہی نہیں ہے۔ یہ مشین انٹرنیٹ سے نہیں چلتی، کیونکہ اس میں یہ آپشن ہی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ مشین سگنل ٹرانسمٹ کرتی ہے کہ اسے ہیک کیا جا سکے۔
لیکن دوسرا شبہ یہ ہے کہ اس مشین کو ٹیمپر کیا جا سکے، اس کے ڈسپلے کو تبدیل کیا جا سکتا ہے یا اس کی میموری میں چھیڑخانی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ بھی ناممکن ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر ان میں سے کوئی کام ہوگا تو وہ ووٹنگ ختم ہونے کے بعد ہوگا، کہ جب مشین الیکشن سیل سے اٹھ کر الیکشن کمیشن کی تحویل میں چلی جائے گی۔ لیکن اس عمل سے پہلے ووٹنگ ختم ہونے کے بعد پریزائڈنگ آفیسر مشین میں سے ٹوٹل ووٹ کی لسٹ نکال کر بیلٹ باکس میں ڈال دے گا۔ اگر بعد میں کوئی ٹیمپرنگ ہوتی بھی ہے تو وہ بعد میں بیلٹ باکس میں موجود پرچیوں کی مدد سے پکڑی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور کنسرنز بھی ہیں، جیسا کہ مشین کا چوری ہو جانا، پریزائڈنگ آفیسر کا غائب ہو جانا، ڈس آنیسٹ اسٹاف، ووٹ کی خرید و فروخت، حالات کا خراب ہو جانا، وائلنس، لا اینڈ آرڈر سچویشن، حکومت کی بدماشی وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام چیزوں کا تعلق تو اداروں کی کارکردگی سے ہے۔ اداروں کو معاملات میں بہتری لانی ہوگی، اس سے ای وی ایم کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ کام تو ای وی ایم کے استعمال ہوتے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں، اور ہمارے یہاں انتخابات میں تو ویسے ہی چلتے رہتے ہیں۔ جرمنی، امریکہ، برطانیہ، فن لینڈ اس مشین کو استعمال کرنے کے بعد ترک کر چکے ہیں، جبکہ بھارت اور دیگر ممالک میں انتخابات ابھی بھی اسی مشین پر کامیابی سے کرائے جا رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں اس مشین کو استعمال کیے بغیر ہی متنازع بنا دیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں پر انتخابات میں دھاندلی ہوتی ہے۔ 1970 کے بعد ہونے والے تمام الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں تھے۔ ہمیں الیکشن ای وی ایم کے ذریعے کرانے چاہیے تاکہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کا سلسلہ شروع ہو سکے۔ اس مشین کو متنازع بنانے کے بجائے ای سی پی اور سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ ایک پیج پر موجود ہوں، اور اگر اس مشین میں کوئی مسئلہ یا لوپ ہول ہے تو مل کر اسے حل کرنے کی کوشش کریں، اور جلد سے جلد کسی نتیجے پر پہنچ کر جلد سے جلد اس کے پائلٹ پروجیکٹ شروع کیے جائیں، تاکہ 10 سے 15 سالوں میں ہم اسے مکمل طور پر آپریشنل کر سکیں۔ سب سے پہلے اس مشین کو ضمنی اور بلدیاتی انتخابات کے کچھ حلقوں میں استعمال کیا جائے، اور جب اس مشین کا تجربہ مکمل ہو جائے تو اس مشین کو جنرل الیکشن میں بھی استعمال کیا جائے۔ لیکن ایک مرتبہ ای وی ایم کو ایک چانس ضرور دینا چاہیے۔ لیٹس گیو اٹ اے ٹرائی۔